السلام علیکم گائز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو آج ہم کلاس 12 پرشین کا لیسن نمبر 11 پڑھنے جا رہے ہیں، اس کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس میں ہمیں پہلے واجہ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد جملہ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد ہم کوشچنس کو ہم ایکسپلین کریں گے۔ تو چلیے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلے یہاں پہ دیے گئے ہیں او خیر۔ پہلا جو ہمارا واجہ ہے وہ ہے او خیر۔ او خیر کا مطلب ہے اینڈ کو بولتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دیے گئے ہیں تعطیل۔ تعطیل کا مطلب ہے چھٹی کو بولتے ہیں، ہولی ڈے کو بولتے ہیں تعطیل۔ پھر اس کے بعد دیے گئے ہیں گرمو۔ گرمو بولتے ہیں ہیٹ کو۔ پھر اس کے بعد دیے گئے ہیں بدن۔ بدن کا مطلب باڈی، ہمارے بدن کو ہی بولتے ہیں۔ پھر دریا سی کو بولتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کھنور دیا ہے۔ کھنور کا مطلب سائڈ کو ہی بولتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سینٹی گراد دیا ہے۔ سینٹی گراد کا مطلب سینٹی گریڈ کو بولتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دیے گئے ہیں وسط۔ وسط کا مطلب مڈل، بیچ والا۔ وسط بولتے ہیں بیچ والے کو۔ پھر خنک۔ خنک کا مطلب کول، ٹھنڈے کو بولتے ہیں خنک۔ پھر اس کے بعد درجے۔ درجے کا مطلب ڈگری کو بولتے ہیں۔ پھر استخر ہے۔ استخر کا مطلب پول ہے، پول کو بولتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اتوبوس دیا ہے۔ اتوبوس کا مطلب بس۔ پھر اس کے بعد شنو کھیردن۔ شنو کھیردن کا مطلب ٹو سویم، سویم کرنے کو شنو کھیردن بولتے ہیں۔ تو چلیے اب ہم جو ہیں وہ ہم جملہ کی طرف اب ہم چلتے ہیں۔ تو جملہ میں پہلے میں اس کو وداؤٹ ٹرانسلیٹ میں اس کی ریڈنگ کر رہی ہوں، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ پرشین آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ پرشین کو کیسے پڑھا جاتا ہے، اس کو کیسے پڑھنا ہے، کہاں پہ کیسے پروننس کرنی ہے۔ تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے یہ بھی سمجھنا۔ تو پہلے میں وداؤٹ ٹرانسلیٹ اس کی میں فل یہ ریڈنگ کر رہی ہوں، پھر اس کے بعد میں اس کی ٹرانسلیٹ کرنے جا رہی ہوں۔ تو چلیے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ تابستان دومین فصل سال است. از آخر بهار هوا کم کم گرم می شود و در وسط تابستان هوا بسیار گرم می باشد. گرمای سرینگر 35 درجه سانتیگراد می رسد. در تابستان دبستان‌ها، دبیرستان‌ها، دانشکده‌ها و دانشگاه‌های کشمیر برای چند روز تعطیل می شوند. شاگردان و استادان به جاهای خنک مثل گلمرگ، پهلگام، وریناک، کوکرناک، اچول می روند. در روزهای تعطیل مردم با اتومبیل و اتوبوس جاهای دیگر گردش می روند و حج می برند و به وقت ایکچولی وقت لکھا ہے، وقت نہیں ہے یہاں پہ، ان کو شاید مس پرنٹ ہوا ہے۔ به وقت شام به خانه های خود برمیگردند. تو چلیے اب ہم اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں۔ تابستان، جو تابستان ہے، تابستان کا مطلب موسم گرما۔ تابستان جو ہے وہ دومین فصل سال ہے، سال کا جو ہے سال کا دوسرا فصل ہے تابستان۔ پھر از آخر بہار ہوا کم کم گرم می شود. پھر آخر بہار میں، بہار کے آخر میں ہوا جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کم کم گرم می شود، تھوڑا تھوڑا گرم ہوتا ہے. و در وسط تابستان ہوا بسیار گرم می باشد. پھر تابستان کے بیچ میں ہوا جو ہے بہت، بسیار کا مطلب بہت، گرم می باشد بہت گرم ہوتی ہے. گرمای سرینگر 35 درجه سانتیگراد می رسد. گرمای سرینگر کی جو گرمی ہے وہ 35 درجه سانتیگراد می رسد، 35 ڈگری سلسیس پہ می رسد، پہنچتے ہیں. در تابستان دبستان‌ها،
دبیرستان‌ها، دانشکده‌ها و دانشگاه‌های کشمیر برای چند روز تعطیل می‌شوند. در تابستان گرمیوں میں موسم گرما میں دبستان ها، پرائمری اسکول، دبیرستان ها، های اسکول، دانشکده ها، کالجز اور دانشگاه های کشمیر اور یونیورسٹیز کشمیر کے برای چند روز کچھ دنوں کے لیے روز تعطیل می شوند. اس میں کیا ہوتے ہیں؟ تعطیل ہوتے ہیں. تعطیل کا مطلب چھٹی ہوتی ہیں. در تابستان دبستان‌ها، دبیرستان‌ها، دانشکده‌ها و دانشگاه‌های کشمیر برای چند روز تعطیل می‌شود. موسم گرما میں کشمیر کے جو ہائی اسکول ہے، پرائمری اسکول ہے اور کالجز ہیں اور یونیورسٹیز ہیں، ان میں کچھ دنوں کے لیے کیا ہوتی ہے؟ تعطیل ہوتی ہے. تعطیل کا مطلب چھٹی ہوتی ہے. شاگردان و استادان به جاهای خنک مثل گلمرگ، پهلگام، وریناک، کوکرناک، اچبل می روند. شاگردان و استادان، شاگردان بولتے ہیں اسٹوڈنٹس کو، و استادان بولتے ہیں استاد کو. جو اسٹوڈنٹس ہیں اور ٹیچرس ہیں بے جاهای خنک مثل گلمرگ، ٹھنڈی ٹھنڈی جگہوں پر. خنک میں نے پہلے بھی بولا تھا ٹھنڈی جگہ کو ٹھنڈ کو بولتے ہیں، تو جاهای خنک ٹھنڈی جگہ کو بولتے ہیں. مثل گلمرگ، گلمرگ جاتے ہیں، پہلگام جاتے ہیں، ویریناگ جاتے ہیں، کوکرناگ جاتے ہیں، اچبل میروان، ان جگہوں پہ جاتے ہیں. جیسے کہ ٹھنڈی جگہ ہیں، گلمرگ ہے، پہلگام ہے، ویریناگ ہے، کوکرناگ ہے، اچبل ہے، ان ساری جگہوں پہ جاتے ہیں. در روزهای تعطیل مردم با اتومبیل و اتوبوس جاهای دیگر برای در روزهای تعطیل چھٹیوں کے دن مردم جو لوگ ہیں با اتومبیل گاڑیوں میں و اتوبوس بس کو بولتے ہیں، بسوں میں جاهای دیگر دوسری جگہوں پر برای گردش میروند، سیر کے لیے جاتے ہیں. میروند جاتے ہیں. وہ حظ میبرند اور کیا کرتے ہیں؟ حظ لیتے ہیں، مزے لیتے ہیں. حظ کا مطلب مزہ. به وقت شام به خانه های خود برمیگردند اور جب شام ہوتی ہیں به وقت شام، شام کے وقت به خانه های خود اپنے گھروں میں برمیگردند، واپس آتے ہیں. برمیگردن کا مطلب واپس آنا. پھر اس کے بعد ہمارا ایکسرسائز آتے ہیں، تمرین. سوال های زیر پاسخ بدید. ہمیں جو نیچے دیے گئے جو کوشچنس ہیں ہمیں ان کے آنسر دینے ہیں. پہلا جو ہمارا کوشچن ہے، 5 تا جمله ها برای فصل پاییز بنویسید. ہمیں 5 جملے فصل پاییز پہ ہمیں لکھنا ہے. بنویسید مطلب لکھیے. تو ہمیں کیا لکھنا ہے؟ پہلا جو ہمارا جملہ ہے، فصل پاییز زیباهایی است. جو فصل پاییز ہے وہ ایک خوبصورت فصل ہے. فصل پاییز زیباهایی است. زیباهای فصل است، یہ بھی لکھ سکتے ہیں. پھر دوسرا جو ہمارا سینٹنس ہے، در این فصل همه میوه ها میرسد. در این فصل همه میوه ها میرسد. اس فصل میں سارے میوے جو ہیں وہ پکتے ہیں. پھر ہمارا تیسرا سینٹنس ہے، برگهای درختان کم کم زرد می شود. تیسرا سینٹنس آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں، برگهای درختان کم کم زرد می شود. جو برگها ہیں، برگ بولتے ہیں ایکچولی پتے کو، تو برگهای درختوں کے جو پتے ہیں وہ تھوڑا تھوڑا زرد ہوتے ہیں موسم خزان میں. در فصل پاییز ہوا کم کم سرد می شود. پھر جو ہے در فصل پاییز میں آٹم میں کیا ہوتا ہے؟ ہوا جو ہے تھوڑا تھوڑا سرد ہوتے ہیں. پھر ہمارا 5th سینٹنس ہے، من فصل پاییز را خیلی دوست دارم. میں موسم خزان کو بہت پسند کرتا ہوں. من فصل پاییز را خیلی دوست دارم. تو اب ہمارا دوسرا جو کوشچن ہے، اس میں 7 تا میوه های مختلف بنویسید. ہمیں
اس میں ہفتہ میں وہ یہ مختلف بے نویست ہمیں نیم 7 ڈفرینٹ فروٹس کے بارے میں ہمیں لکھنا ہے. تو پہلا جو ہم لکھنے جا رہے ہیں سیب. سیب بولتے ہیں. سیب کا مطلب ایپل پہلا ہو گیا. پھر دوسرے میوے کا نام زرد آلو بولتے ہیں ایپریکاٹ. دوسرے میوے کا نام ہوا. پھر تیسرے میوے کا نام موز لکھیے. موز کا مطلب کیلا. پھر چوتھا میوہ جو ہے وہ گیلوس ہے. گیلوس کا مطلب چیری. پھر ففتھ جو ہیں انجیر لکھیے. انجیر کا مطلب انجیر کو ہی بولتے ہیں. پھر اس کے بعد انبے لکھیے. انبے کا مطلب ہے مینگو. پھر اس کے بعد آپ پرتقال لکھ سکتے ہیں. پرتقال کا مطلب اورنج. پھر اس کے بعد ہے ہمارا تیسرا کوشچن جملہ یہ زیرو پہ انگلیسی ترجمے کھنیں. جو نیچے دیے گئے جملے ہیں ہمیں اس کو انگلش میں ہمیں ٹرانسلیٹ کرنی ہے. تو پہلا جملہ ہے من امروز خسته شدم و نمیتونم درس بخونم. میں آج خسته بولتے ہیں تھکنے کو. میں آج تھکی ہوئی ہوں. و نمیتونم درس بخونم اور میں آج جو ہے میں پڑھ نہیں سکتی ہوں. تو اس کو ہم کیا لکھیں گے؟ I'm tired today and I can't study. I'm tired today and I can't study. پھر دوسرا ہمارا سینٹنس ہے درس های فارسی کمی مشکل است. جو فارسی کا جو سبق ہے وہ تھوڑا مشکل ہے. تو ہمیں کیا لکھنا ہے؟ Persian lessons are a bit difficult. Persian's lessons are a bit difficult. پھر تیسرا ہمارا سینٹنس ہے امروز سردترین روز است. آج کا جو دن ہے بہت ٹھنڈ ہے. آج کی جو ہوا ہے وہ بہت ٹھنڈ ہے. تو ہمیں لکھنا ہے ٹوڈے از دا کولڈسٹ ڈے. ٹوڈے از دا کولڈسٹ ڈے. پھر اس کے بعد چوتھا ہمارا سینٹنس ہے یک ورق کاغذ به من بدهید. یک ورق کاغذ به من بدهید. مجھے ایک پیپر کا شیٹ دیجیے. تو اس کو ہمیں بولنا ہے give me a sheet of paper. give me a sheet of paper. پھر ہمارا ففتھ سینٹنس ہے دیروز حالم خوب نبود و به کلاس فارسی نیامدم. کل میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو وہ بے کلاس فارسی نیامدم اور میں پرشین کلاس کے لیے نہیں آئی. تو اس کو لکھنا ہے I was not feeling well yesterday and didn't come to Persian class. پھر اس کے بعد ہے ہمارا کوشچن ہے جو یہ خالی را با واژه‌های مناسب پر کنین. fill in the blanks with appropriate words. تو ہمارا پہلا سینٹنس ہے استاد با ڈیش روی تخت سیاه نوشت. استاد با ڈیش روی تخت سیاه نوشت. استاد جو ہے لکھتے ہیں ڈیش سے روی تخت سیاہ کے اوپر. کس سے لکھتے ہیں؟ استاد با گج بولتے ہیں چاک کو. استاد با گج روی تخت سیاه نوشت. پھر اس کے بعد من با ڈیش تخت سیاه را پاک کردم. میں نے ڈیش سے تخت سیاہ کو میں نے پاک کیا، صاف کیا. من با روپوش، میں نے ڈسٹر سے تخت سیاہ کو صاف کیا. من با روپوش تخت سیاه را پدرم 30 سال از من ڈیش است. پدرم 30 سال بولتے ہیں 30 سال کو. پدرم میرا پاپا 30 سال از من ڈیش است مجھ سے ڈیش ہیں، مجھ سے بڑا ہیں. اس میں کیا لکھنا ہے؟ بڑا ہے. پدرم 30 سال از من بزرگتر است مجھ سے بڑا ہیں 30 سال. پھر اس کے بعد ہیں ڈیش در ده زندگی می کند.
ڈیش جو ہیں وہ گاؤں میں، دیہ بولتے ہیں گاؤں کو، زندگی میں کنت گاؤں میں زندگی بسر کرتے ہیں. تو اس میں ہم کسی کا نام بھی لکھ سکتے ہیں، کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، جیسے کہ علی در دہ زندگی می کند. علی جو ہیں وہ گاؤں میں زندگی بسر کرتے ہیں. دریای جہلم در ڈیش است. دریای جہلم در سری نگر است. دریائے جہلم جو ہے وہ سری نگر میں ہے. پھر اس کے بعد ہیں ڈیش پوئی تخت کشمیر است. پوئی تخت بولتے ہیں کیپٹل کو. کشمیر کا کیپٹل کیا ہے؟ سری نگر ہے. تو اس میں ہمیں سری نگر لکھنا ہے. سری نگر پوئی تخت کشمیر است. سری نگر جو ہے وہ کشمیر کا پوئی تخت ہیں، کیپٹل ہیں. پھر اس کے بعد ہے ما می توانیم کمی ڈیش بخوانیم. ما می توانیم کمی فارسی بخوانیم. ما می توانیم ہم پڑھ سکتے ہیں، تھوڑا فارسی ہمیں لکھنا ہے. ما می توانیم کمی فارسی بخوانیم. صبح زود از خواب ڈیش. صبح زود، صبح جلدی از خواب نیند سے ڈیش. تو نیند سے اٹھتے ہیں لکھنا ہے. صبح زود از خواب بیدار می شوم. پھر اس کے بعد ہے ماه‌های سالانه ایرانی را از بر کنید. learn the months of the Iranian calendar. تو ہمیں اس کو لرن کرنا ہے. جیسے یہاں پہ دیے گئے ہیں فروردین، اردوبہشت، خرداد، تیر، مرداد، شہریور، مہر، آبان، آذر، دی، بہمن، اسفن. ہمیں ان کو لرن کرنا ہے. یہ منتھس کے نام ہیں. جیسے کہ فروردین ہے، یہ جو ہے ایکچولی جو ایران کا جو نیا سال ہے وہ نوروز سے سٹارٹ ہوتے ہیں. 21 مارچ سے سٹارٹ ہوتے ہیں، تو وہ لوگ یہی سے گنتے ہیں فروردین. تو پہلے یہ لوگ فروردین گنتے ہیں، تو مارچ کے 21 مارچ سے گنتے ہیں. تو 21 مارچ سے لے کر 21 اپریل تک گنتے ہیں فروردین کو. پھر فروردین، اردوبہشت، پھر خرداد ہیں، پھر تیر ہے، پھر مرداد ہیں، پھر شہریور ہے، پھر مہر ہے، پھر آبان ہے، پھر آذر ہے، پھر دی ہے، بہمن، اسفن. آپ کو ایسے ہی یاد کرنے ہیں ان کو زبانی. تو آج کا ہمارا لیسن ہے وہ یہی تک ہے. اگر آپ کو اس میں سے آپ کو یہ لگا کہ یہ ویڈیو میرے لیے فائدہ مند ہے، تو آپ اس ویڈیو کو ضرور لائک کریے، اس کو شیئر کریے اور اس میں کامنٹ کریے. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ.